بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت نیل، مصنف اسلم راہی MA۔ دوسرے روز دونوں لشکر صحرا کے اندر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے۔ پھر ایرانی لشکریوں نے، جو اپنے آپ کو انتہائی خونخوار، وحشی اور جانباز سمجھتے تھے، انہوں نے اس نیت کے ساتھ اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا تھا تاکہ جنگ کے دوران ذہن میں بھاگنے کا سوال نہ اٹھے۔ یہ زنجیریں ایک اونٹ کا بار تھیں جو فتح کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس جنگ کو ذات السلاسل یعنی زنجیروں والی جنگ کا نام دیا گیا۔ اس طرح ہرمز کے لشکر میں کئی لشکریوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ لیا۔ ہرمز نے اپنے لشکر کو صف آرا کر کے اس کے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور دیگر دونوں حصے اسے ایرانی شہزادوں قباز اور انوش جان کی سرکردگی میں رکھے۔ جواب میں خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے صرف 2 حصے کیے۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور دوسرے پر مسنا بن حارثہ کو سالار مقرر کیا۔ ہرمز ایک انتہائی طاقتور اور خونخوار انسان تھا۔ اسے خبر ہو گئی تھی کہ گزشتہ رات اس کے وہ تینوں ساتھی مارے گئے تھے جنہیں اس نے خالد بن ولید کا خاتمہ کرنے کو بھیجا تھا۔ ہرمز کو اپنی اس ناکامی اور اپنے 3 ساتھیوں کے مارے جانے کا انتہائی دکھ اور کلک تھا، لہٰذا وہ اب ہر صورت میں خالد بن ولید کا خاتمہ چاہتا تھا۔ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہرمز خود میدان میں اترا اور اسلامی لشکر کی طرف منہ کر کے اسے بلند آواز میں کہا، میں ہرمز ہوں، کہاں ہے خالد؟ میرے مقابلے پر آئے۔ خالد بن ولید اپنے حصے کے لشکر کے آگے کھڑے تھے اور ان کے ساتھ عدیم تھا۔ عدیم نے اس موقع پر خالد بن ولید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، مجھے اجازت دیں کہ میں میدان میں اتروں اور اس ہرمز کو جو آپ کو مقابلے کے لیے للکارتا ہے اس کی گردن کاٹوں، اس کی زبان بند کروں اور کاظمہ کے ان میدانوں میں اسے لہو لہان کر کے رسوا و ذلیل کر دوں۔ خالد بن ولید نے نرمی اور شفقت میں کہا، اے میرے رفیق، میں جانتا ہوں تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو ایک عمدہ اور بہترین تیغزن ہے، پر میرے عزیز ہرمز نے میرا نام لے کر جنگ کے لیے پکارا ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں میرا جانا ہی مناسب لگتا ہے۔ تم بے فکر نہ کرو، میں بعد میں تمہیں انفرادی جنگ میں اپنے جوہر دکھانے کا موقع ضرور دوں گا۔ اس سے ساتھ ہی خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کو مہمیز لگا کر دونوں لشکروں کے درمیانی حصے کی طرف بڑھا دیا، جہاں ایرانی سپہ سالار ہرمز کھڑا مقابلے کے لیے للکار رہا تھا۔ خالد بن ولید اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہرمز کے پاس آئے اور اپنی تلوار ہرمز کی طرف لہراتے ہوئے انہوں نے کہا، اے دھوکہ باز انسان، تو کیسا سالار ہے کہ تو نے میدان جنگ میں میرا سامنا کرنے کی بجائے رات کی تاریکی میں اپنے 3 آدمی بھیج کر میرا خاتمہ کرانا چاہا۔ دیکھ، میرا خدا میرا محافظ ہے، جب تک اس فانی دنیا میں اس نے میری زندگی لکھ رکھی ہے کوئی مجھ پر موت مسلط نہیں کر سکتا۔ ہرمز نے گرسنا اور زہر بھری نگاہوں سے خالد کو دیکھا اور کہا، دیکھ، میں نے اس میدان میں تجھے خود پکار کر جنگ کی دعوت دی ہے، اب تو میرے ہاتھ کیوں کر اور کیسے بچ کر اپنے لشکر میں جا سکے گا کہ جس طرح آگ کی فطرت جلانا ہے اس طرح میری فطرت اپنے دشمن کو کاٹ دینا ہے۔ خالد بن ولید کی پرسکون نگاہوں میں ایک طوفان، ایک جلال آ گیا تھا، لگتا تھا کہ وہ اس وقت کے چکر اور ادوار کو روک اور تھام کر رکھ دیں گے۔ پھر انہوں نے گمبھیر سمندروں میں اٹھنے والے طوفانوں جیسی آواز میں کہا، ہرمز، دیکھ، لافزنی نہ کر مجھ پر حملہ آور ہو کہ میں تمہیں پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ ہرمز نے ایڑ لگا کر اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور وحشی گربہ کی طرح اسے خالد بن ولید پر حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید نے ہرمز کے وار کو روک دیا، پھر انہوں نے وقت کے بے قرار طوفانوں جیسے انداز میں ہرمز پر وار کیا جسے ہرمز روک نہ سکا، اور خالد بن ولید کی تلوار ہرمز کو 2 حصوں میں کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ خالد اپنے لشکر میں واپس آ گئے۔ میدان میں اب ہرمز کا بدلہ لینے کے لیے ایک پہلوان نما ایرانی اترا۔ وہ پوری طرح لوہے میں غرق تھا اور دونوں لشکروں کے درمیان آ کر اپنے گھوڑے کو روکتے ہوئے اس نے مقابلے کے لیے للکارا۔ خالد بن ولید نے عدیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عدیم، اب تم میدان میں اترو، بخدا مجھے امید ہے کہ تمہارے اس مقابلے میں لطف اندوز ہوں گا۔ عدیم نے اپنے گھوڑے کو ایک سخت مہمیز لگا کر میدان میں اترنے والے ایرانی پہلوان کی طرف بڑھا دیا۔ اس موقع پر لشکر کے دوسرے حصے کے آگے کھڑے مسنا بن حارثہ نے بھی میدان میں اترنے کے لیے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا دیا تھا۔ خالد بن ولید کے ہاتھ کے اشارے سے مسنا بن حارثہ کو آگے بڑھنے سے روکنا ہی چاہتے تھے کہ مسنا خود ہی رک گئے، کیونکہ انہوں نے عدیم کو میدان میں بہت آگے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ عدیم جب اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا اس ایرانی کے پاس گیا اور زور سے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر جب اس نے اسے روکا تو اس کا گھوڑا ایک بار پھر بھرپور احتجاج میں اپنی دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا کر ہنہنایا، پھر اپنی گردن کو ایک بھرپور خم دے کر وہ اپنے چاروں پاؤں پر کلیلیں کرنے لگا۔ اس موقع پر ایرانی نے عدیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خالد بن ولید کے لشکر میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟
تاکہ جب تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ تو میں فخر کر سکوں کہ میں خالد بن ولید کے فلاں سردار کو چت کر کے اس کی گردن کاٹی ہے۔ عدیم نے بڑی عاجزی اور انکساری میں کہا، میں اپنے امیر کے لشکر کا ایک گمنام اور ادنا سپاہی ہوں۔ اس ایرانی نے بھرپور طنز و استہزاء میں کہا، کیا خالد بن ولید کے پاس اور کوئی صاحب حیثیت اور ذی وقار سردار نہ تھا جو تجھے انہوں نے موت کا ایندھن بنانے کو میدان میں اتار دیا؟ عدیم نے کہا، جس لشکر کے گمنام سپاہی دشمن کے بڑے بڑے سرداروں پر فوقیت پانے کی ہمت رکھتے ہوں، اس لشکر کے امیر کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے سرداروں کو میدان میں اتارتا پھرے؟ تم مجھ سے مقابلہ کر کے دیکھو، میں اگر اس مقابلے میں تمہاری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی تحریر نہ لہرا دوں تو خود ہی تمہارے سامنے زمین بوس ہو جاؤں گا۔ دیکھ، وقت ضائع نہ کر اور مجھ پر حملے کی ابتدا کر۔ جس طرح میرے امیر نے ہرمز کو پہلے وار کرنے کا موقع دیا تھا، اسی طرح میں بھی تمہیں پہلے وار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہوں۔ اس ایرانی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھایا، پھر اس نے عدیم کے گرد ایک مکمل چکر کرنے کے بعد اچانک اپنے گھوڑے کو ایک برق کے کندے کی سی سرعت کے ساتھ عدیم کی پشت پر لا کر اپنی تلوار لہرا کر بلند کی، اور عدیم کی پیٹھ کو ہدف بناتے ہوئے اس نے ایک زوردار انداز میں اپنی تلوار گرانا چاہی، لیکن عدیم چوکس تھا اور جارحیت اور دفاع کے سارے گر جانتا تھا۔ وہ ایرانی کے اس فیصلے کو بھانپ چکا تھا، لہٰذا وہ اس سے بھی زیادہ پھرتی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو حرکت میں لایا اور زوردار انداز میں اسے اپنی ڈھال مار کر اس ایرانی کی تلوار کو اپنے سے دور ہٹا دیا۔ اس ایرانی کا حملہ روکنے کے بعد عدیم کی حالت بدل گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے اور لوہے ذہن کے نقوش پر درد سے لکھے حروف اور زخموں سے رقم کی گئی تحریروں کا ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ زور طوفان کی قدورت، تشنگی کی لاٹھی اور الاؤ کی اصلی تمازت کی طرح حرکت میں آ کر اس ایرانی پر حملہ آور ہوا۔ عدیم نے پے در پہ ایک تواتر کے ساتھ ایسے خطرناک وار اس ایرانی پر کیے کہ وہ بکھلاہٹ میں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر گر گیا۔ عدیم بھی اپنے گھوڑے سے کود گیا اور اس کی طرف بڑھا۔ دوبارہ وہ اس ایرانی پر سلگتے سرخ لاوے اور کسی داستان گو کے تیزی سے حرکت میں آنے والے ہونٹوں کی تحریک کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا عدیم تاریک وسوسوں کا طوفان اور وقت کے بے کرا سمندر کا غوطہ زن بن کر چہار دانگ پھیلے ہست کے گوشوں سے اس ایرانی کے لیے مرگ کا سامان تلاش کرنے نکل پڑا ہو۔ اس ایرانی کی آنکھوں میں اب ایک اجنبی وحشت تیرنے لگی تھی اور اپنے ننگے ہونٹوں پر وہ بار بار زبان پھیرنے لگا تھا۔ اس کی حالت ندی کے منہ زور پانی میں بہنے والے استنکے جیسی ہو رہی تھی جو اپنی قوتوں کو بروئے کار لا کر اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ عدیم شعاؤں کے شکاری اور سحر آفرین شب کی طرح بپھرتا جا رہا تھا۔ وہ ایرانی غم دوز اور حزین ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور اس پر ستاروں کے ٹھٹرنے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ اچانک عدیم نے کسی دور نگر کے مسافر اور ایک ازلی بنجارے کی طرح اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ پھر اس نے اس ایرانی سے کہا، دیکھ اب سنبھل کہ میری تلوار سے تیرے خون کی بو آنے لگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدیم نے اس ایرانی پر ایسا ہولناک وار کیا کہ اس کے لوہے سمیت اس نے اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ عدیم اپنے لشکر میں واپس آ گیا۔ ایرانیوں کو اپنی طاقت و قوت پر ادوی برتری پر فخر و ناز تھا۔ پہلے ان کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا، اب ہرمز کے مارے جانے پر انہوں نے پورے لشکر کے صرف 2 حصے کیے۔ ایک حصہ شہزادہ قباس کے پاس اور دوسرا حصہ دوسرے ایرانی شہزادے انوش جان کی کمانداری میں تھا۔ ایرانیوں نے اپنے اسی گھمنڈ میں آگے بڑھ کر ایک زوردار حملہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کی جو تعداد میں ان سے کئی گنا کم ہے اپنے پہلے حملے میں ہی بری طرح دھکیلتے ہوئے پیچھے لے جائیں گے، لیکن انہیں مایوسی ہوئی جب وہ اسلامی لشکر سے ٹکرائے تو وہ ان کے لیے خارج سیگڑاں اور بارود کے مجسمے ثابت ہوئے۔ خالد بن ولید اور مسنا کی سرکردگی میں جب مجاہدین نے جوابی حملہ کیا تو ان کی تلواریں دشمن کی ڈھالوں سے ٹکرا کر ایسا سما باندھ گئیں جیسے سوکھے پتوں سے ٹکراتی ہوئی جھلسے موسم کی پہلی بارش چھنن چھنن کی آواز پیدا کرتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں مجاہدین موسموں کی گرد دھوئیں کے سندلوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے اور انہوں نے ایرانیوں کو دھندلے رنگوں کی طرح مٹانا اور ٹیڑھی ترچھی پرچھائیوں کے اندر خلاؤں میں تیرنے والے ستاروں کی طرح گھس کر انہیں فنا کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ پرندوں کی داڑوں کی طرح حملہ آور ہوتے اور دشمن کو دھان کی بالیوں کی طرح نوچ کر رکھ رہے تھے۔ ان کے لبوں پر عزم و ہمت کی صاف شفاف مسکراہٹ اور ہنستے ساگر کی سی آنکھوں میں خوشنما اور بے داغ فتح و آزادی کی شعائیں تھیں۔ کافی دیر تک عرب و عجم کی یہ ہولناک جنگ جاری رہی کہ ان گنت ایرانی اس جنگ میں مارے گئے۔ آخر قباس اور انوش جان نے جب دیکھا کہ ان کے لشکر کا ایک بڑا حصہ تحقیق کر دیا گیا ہے اور بچنے والے لشکر میں اب اس قدر سکت بھی نہیں رہی کہ وہ اپنی جان تک کا دفاع کر سکیں، تو دونوں بھائی اپنے بچے کھچے لشکر کے ساتھ فرار ہو گئے۔ خالد بن ولید میدان جنگ سے فرار ہونے والے اس لشکر کے پیچھے لگ گئے۔ ہرمز کاظمہ کے میدانوں کی طرف آنے سے پہلے ابلا کے مقام پر
اپنے خزانے اور مال و متاع کا ایک حصہ محفوظ سامان کے طور پر رکھایا تھا، اور وہاں اس نے 5000 ایرانیوں کو اس سامان کی حفاظت پر مقرر کیا تھا۔ خالد بن ولید نے بصرہ کے قریب اس جگہ تک ایرانیوں کا تعاقب کیا جہاں بعد میں ایک بڑا پل تعمیر کیا گیا تھا۔ قباز اور انوش جان کی مائیت میں بھاگنے والے ایرانی لشکر کا رخ ابلا کے خزانے اور سامان کی طرف تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید لمحہ بلمحہ ان کی تعداد کو کم کرتے ہوئے ان کے تعاقب میں ہیں، تو انہوں نے شمال کی طرف ابلا کے رخ پر جانے کی بجائے اپنے آپ کو اپنی سرحدوں کے اندر گھس کر محفوظ کرنے کے لیے سیدھا مشرق کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ بصرے کے قریب آ کر خالد بن ولید نے یہ تعاقب ترک کر دیا اور اپنے لشکر کو انہوں نے وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اتنی دیر تک لشکر کا وہ حصہ بھی مال غنیمت لے کر وہاں پہنچ گیا جسے میدان جنگ سے مال غنیمت سمیٹنے کی خاطر پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مال غنیمت میں ایک ہاتھی بھی شامل تھا۔ بصرہ میں پڑاؤ کرنے کے بعد خالد بن ولید نے عدیم کو 2000 کا لشکر دے کر ابلا کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ وہاں 5000 ایرانیوں کو صفائے ہستی سے مٹا دے اور ان سے ہرمز کا وہ خزانہ اور مال و دولت لے آئے جو ہرمز نے وہاں رکھا تھا۔ وہ خزانہ و مال چونکہ ہرمز کا تھا اور ہرمز کے جنگ میں مارے جانے کے علاوہ ایرانی لشکر کو بدترین شکست ہو چکی تھی، لہٰذا وہ سامان مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کا ہی ایک حصہ بنتا تھا۔ عدیم چونکہ ان علاقوں سے زیادہ واقفیت نہ رکھتا تھا، لہٰذا ایک شخص معقل بن معرف مزنی کو اس کا رہنما مقرر کیا گیا۔ 2000 سواروں کے ساتھ عدیم بصرہ سے ابلا کی طرف کوچ کر گیا۔ اسی دوران مقامی لوگوں سے خالد بن ولید کو خبر ہوئی کہ شمال میں 2 ایسے قلعے ہیں جو خود مختار ہیں اور ان پر ایک عورت کہ وہ بڑی حسین ہے حکومت کرتی ہے اور اپنے آپ کو اسلام کی بدترین دشمن سمجھتی ہے، اور یہ کہ اس نے حال ہی میں شادی کی ہے اور اس کا شوہر اس سے بھی بڑھ کر اسلام کا دشمن ہے۔ چنانچہ اس عورت اور اس کے شوہر کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید نے ایک لشکر دے کر مسنا بن حارث کو روانہ کیا۔ عدیم نے اس رفتار سے ابلا کی طرف سفر کیا کہ عشاء کی نماز راستے میں ادا کرنے کے بعد ابلا کی طرف بڑھا۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کے باہر ایرانی لشکر خیمہ زن تھا، جن کے پاس خوراک اور دیگر جنگ میں کام آنے والے سامان کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ عدیم جس وقت اپنے لشکر کے ساتھ ابلا پہنچا، اس وقت رات خوب گہری ہو گئی تھی۔ صحرا کے اندر ہر شے ظلمتوں کے ساتھ برسر پیکار تھی۔ آسمان پر تاروں کے اجلے جھلوکے مزین آئینوں کی طرح آبدار ہو رہے تھے۔ نیلگوں فلک اونگ رہا تھا کہ عدیم نے اپنے صرف 2000 کے لشکر کے ساتھ ان کی بستی سے باہر 5000 ایرانیوں پر شب خون مارا۔ دشمن کے لشکر کے اندر وہ دھند میں برق کی چمک اور خون رنگ تیشے کی طرح گھس گیا تھا۔ ایرانیوں نے سنبھل کر اور منظم ہو کر اپنے اندر گھس آنے والے عدیم اور اس کے لشکریوں کو باہر نکالنے کی انتہائی کوشش شروع کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ اب حملہ آوروں کو اپنے سے علیحدہ کر کے ان سے نپٹا جائے۔ عدیم کا ان کے اندر گھس آنا انہیں اس تمیز سے ناآشنا کر گیا تھا کہ کون اپنا اور کون پرایا ہے، اور پھر وہ کھل کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ بھی نہ کر سکتے تھے۔ اس طرح ایرانی لشکریوں کے ہاتھوں ایرانی ہی کے مارے جانے کا اندیشہ تھا۔ دوسری طرف عدیم اپنی اس تجویز پر عمل کر رہا تھا۔ وہ ایرانیوں کے اندر کسمساتی ہوئی تیز روشنی اور احساس فتوں کی طرح گھس کر ان کا قتل عام کر چکا تھا۔ وہ حدت خول اور موت کے طوفان کی طرح ان کے اندر ایک ہلچل، خوف اور دہشت برپا کر چکا تھا۔ تبھی ایرانیوں کا قتل عام کر کے عدیم نے ان کی حالت مدفون انسانوں کے ویرانوں، روتے ویران صحراؤں اور کسی ناکام تفرقہ پرواز جیسی کر کے رکھ دی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ہی عدیم نے سارے ایرانی لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور وہاں سے حاصل ہونے والا مال غنیمت وہ دشمن کے جانوروں پر لاد کر خالد بن ولید کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جہاں خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھے۔ عدیم بھی ابھی راستے میں ہی تھا کہ اسے خالد بن ولید کا پیغام ملا کہ فوراً مسنا کی مدد کے لیے جاؤ۔ عدیم نے مال غنیمت خالد بن ولید کی طرف روانہ کر دیا۔ خود وہ اپنے لشکر کے ساتھ مسنا کی طرف کوچ کر گیا۔ مسنا اپنے لشکر کے ساتھ ان قلعوں کی طرف بڑھے جو عورت کے قلعے کے نام سے مشہور تھے۔ اس عورت کو بھی مسنا بن حارثہ کی سرکردگی میں بھیجے جانے والے خالد بن ولید کے لشکر کی اطلاع ہو گئی تھی، لہٰذا اس عورت نے اپنی بہترین جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے سارے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے شوہر کو دے کر ایک قلعے میں محصور کر دیا، اور دوسرے قلعے میں آدھے لشکر کے ساتھ وہ خود محصور ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ مسلمانوں کے پاس قلعوں کی مضبوط فصیلیں توڑنے کا کوئی سامان نہیں ہے، لہٰذا وہ طویل محاصرے سے تنگ آ کر خود ہی ناکام واپس لوٹ جائیں گے۔ یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، پر اس کا کیا حل کہ قدرت ہی ان کے خلاف فیصلے صادر کر چکی تھی۔ مسنا نے بھی یہاں اپنی عمدہ ترین عسکری فراست کا ثبوت دیا۔ انہوں نے بھی اپنی مائیت میں لشکر کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ اپنے چھوٹے بھائی معنا بن حارثہ کو دے کر اس قلعے کا محاصرہ کرا دیا جس کے اندر وہ عورت محصور تھی۔ خود مسنا بن حارثہ نے آگے بڑھ کر اس قلعے کا محاصرہ کر لیا جس میں اس عورت کا شوہر مقیم تھا۔
مسنا بن حارثہ اس قلعے کے خلاف کوئی کارروائی شروع کرنے والے تھے کہ ادیم اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ ادیم جب ان خیموں میں داخل ہوا جو مسنا نے اپنے لشکر کے پڑاؤ کے طور پر شہر سے ذرا فاصلے پر نصب کیے تھے، تو مسنا نے بڑی گرم جوشی سے ادیم کا استقبال کیا اور اسے اپنے خیمے میں لے کر گئے۔ جب دونوں آمنے سامنے خیمے کے اندر بچھی چٹائی پر بیٹھ گئے تو مسنا نے کہا، میں نے خالد بن ولید کے پاس سے جب اس طرف کوچ کیا تھا تو انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ادیم جب ابلا کی مہم سے فارغ ہو جائے گا تو اس کا رخ بھی میری طرف پھیر دیا جائے گا۔ اس کے لیے میں خالد کا ممنون ہوں۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ اس عورت کے پاس دو مضبوط اور سنگین قلعے ہیں، ایک میں وہ خود اور دوسرے میں اس کا شوہر محصور ہو گیا ہے۔ جس قلعے کے سامنے ہم اس وقت موجود ہیں اس میں اس کا شوہر مقیم ہے، جبکہ دوسرا قلعہ جس میں وہ عورت خود ہے، اس کا محاصرہ کرنے کے لیے لشکر کے ساتھ میں نے اپنے چھوٹے بھائی مانا بن حارثہ کو چھوڑ آیا ہوں۔ ان دونوں قلعوں کی فصیل ایسے سخت اور مضبوط پتھروں سے بنی ہوئی ہے کہ بغیر منجنیقوں کے ان میں شگاف بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے پاس تلوار اور تیروں کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہے جسے ہم اس قلعے کے خلاف کام میں لا سکیں۔ ادیم نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں تو میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس پر عمل کر کے ہم اس عورت کے دونوں قلعوں پر بآسانی قبضہ کر سکتے ہیں۔ مسنا نے کہا، آپ کہیں، آپ جیسے جنگجو اور مجاہد سے مجھے بہتر تجویز کی توقع ہے۔ ادیم نے کہا، آپ اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے مشرقی جانب میں اور میں اپنے لشکر کے ساتھ مغربی جانب رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے لشکر سے 500 تیر انداز جمع کریں، ان میں سے 250 اپنے پاس رکھیں اور 250 مجھے دے دیں۔ میں شہر کی مغربی جانب سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ظاہر ہے فصیل کے اوپر کھڑے ان کے محافظ ہم پر تیروں یا پتھروں کی بارش کریں گے۔ ان سے نمٹنے کے لیے میں 250 تیر انداز گھات میں بٹھا دوں گا جو فصیل کے محافظوں پر تیروں کی تیز اور طوفانی بارشیں کر کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ میری طرح آپ بھی اپنے حصے کے 250 تیر اندازوں کی آڑ میں قلعے کے مشرقی جانب سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے فصیل پر چڑھ گیا، باہر ظاہر ہے دشمن اپنی ساری قوت کو اس کی سرکوبی کے لیے بڑھا دیں گے۔ اس طرح ہم میں سے جو پہلے نہ چڑھ سکا اسے بھی فصیل پر چڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ ایک بار ہم دونوں اپنے لشکروں کے ساتھ فصیل کے اوپر چلے جائیں، پھر شہر پناہ کو خالی کرا کر شہر میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کرنا کوئی مشکل کام نہ رہے گا۔ مسنا نے ادیم کے دونوں شانے پکڑ کر خوشی اور اطمینان کے اظہار میں ہلاتے ہوئے کہا، بخدا آپ نے میرے دل کی بات کی ہے۔ اب یہ قلعہ زیادہ دیر تک ہمارے سامنے نہ ٹھہر سکے گا۔ آپ اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے مغربی جانب جائیں، میں اپنے لشکر سے 250 بے قطار نشانے باز اور تیر انداز آپ کی طرف بھجواتا ہوں۔ ادیم اٹھا اور مسنا کے خیمے سے نکل گیا۔ ادیم مسنا کے خیمے سے ابھی چند قدم دور ہی گیا تھا کہ کسی نے اسے پکارا، رمینس رمینس۔ ادیم نے مڑ کر دیکھا، اس کا بڑا بھائی یوآم بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ قریب آ کر یوآم نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، رمینس میرے عزیز، کاظمہ کی جنگ کے بعد ایسا طوفانی تعاقب شروع ہوا کہ میں تمہارے ساتھ ملاقات ہی نہ کر سکا۔ پھر امیر نے تمہیں ایک لشکر دے کر ابلا کی طرف روانہ کر دیا اور میں مسنا کے لشکر میں اس کی طرف آ گیا۔ میرے عزیز، میرے دوست، میں تمہیں کاظمہ کے میدان میں اس ایرانی پہلوان کو زیر کرنے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ بخدا تم نے کیا خوب اسے اپنے سامنے زیر و پست کیا تھا۔ میں تم سے ملنے تمہارے لشکر میں گیا تھا، وہاں تمہارے لشکریوں نے مجھے بتایا کہ تم نے ابلا میں ایرانی لشکر پر شب خون مار کر اسے بھی تہہ تیخ کر دیا ہے۔ اے میرے دوست، میں تمہیں اس کامیابی کی مبارکباد دیتا ہوں، اب تم ایک مبارکباد مجھے بھی دو۔ ادیم نے حیرت و تعجب سے پوچھا، کیسی مبارکباد؟ یوآم نے کہا، ہیرا شہر سے میرا ہمسایہ مجھے ملنے آیا تھا۔ اس سے مجھے اطلاع کی ہے کہ میرا سسر ناسان بیمار ہے، جبکہ خداوند بے کنار نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ ادیم نے کہا، میں تمہیں بیٹے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یوآم نے ظریفانہ انداز میں کہا، اور میں اسے بڑے اچھے طریقے سے قبول کرتا ہوں۔ اور سنو رمینس، میں نے مسنا سے اجازت لے لی ہے، اس مہم سے فارغ ہو کر میں ذرا اپنے گھر جاؤں گا۔ ادیم نے کہا، میں تمہارے ساتھ بعد میں بیٹھ کر گفتگو کروں گا، اس وقت مجھے اپنے لشکر کو مغربی جانب لگانا ہے۔ یوآم اپنے حصے کے لشکر میں واپس آ گیا، جبکہ ادیم اپنے لشکر کو لے کر قلعے کی مغربی جانب پڑاؤ کرنے لگا تھا۔ مسنا کی طرف سے جب ادیم کو 250 تیر انداز مل گئے تو اس نے ان تیر اندازوں کو اپنے لشکر کے پیچھے مٹی کے دمدمے بنا کر ان کے پیچھے بٹھا دیا۔ پھر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ کمندے پھینک کر فصیل پر چڑھنا شروع کیا، اور جب فصیل کے اوپر تیر اندازوں اور دوسرے جوانوں نے تیر اور پتھر برسانے شروع کیے تو گھات میں بیٹھے ہوئے ان 250 تیر اندازوں نے تیروں کی ایسی بے خطا اور تیز بوچھاڑیں ماری کہ فصیل کے محافظ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح ادیم نے فصیل کے اوپر چڑھنے اور اوپر سے دباؤ پڑنے کی صورت میں نیچے اتر جانے کا کھیل شروع کر دیا تھا، اور یہی اوپر نیچے جانے کے کھیل شہر کی دوسری جانب مسنا بن حارثہ بھی شروع کر چکا تھا۔
ان دونوں قلعوں کی حاکم عورت کے شوہر نے جب دیکھا کہ جلدی یا بدیر دونوں طرف سے مسلمان کسی وقت بھی کسی نہ کسی طرح شہر پناہ پر چڑھ جائیں گے، اور اگر ایک بار وہ اوپر آ گئے تو پھر انہیں نیچے اتارنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر پناہ کا دروازہ کھول کر نکلا اور مسنا کے لشکر پر اس نے حملہ کر دیا۔ یہ اس کی بہت بڑی عسکری غلطی تھی، کیونکہ جب وہ قلعے سے نکل کر مسنا سے نبرد آزما ہوا تو اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ ایک اچانک اور تیز حملہ کر کے مشرق میں خیمہ زن مسلمانوں کو تیغ زن کر کے بعد میں مغرب میں عدیم کے لشکر سے نمٹ لے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ جس وقت اس نے مسنا پر حملہ کیا، اسی وقت عدیم نے اس کی پشت پر پہنچ کر اس کے پورے لشکر کو خاک و خون کر کے رکھ دیا۔ اس جنگ میں اس عورت کا شوہر اپنے پورے لشکر کے ساتھ مارا گیا اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ دوسرے قلعے میں اس عورت کو خبر ہو گئی تھی کہ اس کا شوہر اپنے پورے لشکر کے ساتھ قتل ہو گیا ہے، لہٰذا اس نے قلعے سے نکل کر مسنا بن حارثہ کے بھائی مانا بن حارثہ، جو کہ اس قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، کو یہ تجویز پیش کی کہ وہ اس شرط پر اسلام قبول کر سکتی ہیں اور اس قلعہ اس کے حوالے کر دے گی اگر وہ اس سے شادی کر لے، کیونکہ اس کا شوہر مارا گیا ہے۔ مانا بن حارثہ نے اس کی شرط مان کر اس سے شادی کر لی۔ وہ عورت مسلمان ہو گئی اور اس کے قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ پھر عدیم اور مسنا اپنے لشکروں کو لے کر خالد بن ولید کی طرف کوچ کر گئے۔ اس جنگ میں بے شمار مال غنیمت خالد بن ولید کے ہاتھ لگا، جس میں ایک ہاتھی اور 1,00,000 کی ہرمز کی ایک ٹوپی بھی تھی۔ خالد بن ولید نے کچھ مال غنیمت اپنے لشکر میں تقسیم کیا اور کچھ ہاتھی اور ٹوپی کے ساتھ حضرت ابوبکر کی خدمت میں مدینہ النبی روانہ کر دیا۔ اس ایرانی ہاتھی کو مدینہ النبی میں پھرایا گیا۔ بوڑھی عورتیں ہاتھی کو دیکھ کر تعجب کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ واقعی اللہ کی مخلوق ہے یا کوئی بناوٹی شے ہے، اور یہ قیمتی ٹوپی حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو دے دی تھی۔ کاظمہ کے میدانوں میں خالد بن ولید کے سامنے آنے سے قبل ہرمز نے شہنشاہ ایران کسریٰ کو خالد بن ولید کے حملہ آور ہونے کی اطلاع کر دی تھی۔ کسریٰ نے اپنے ایک جرنیل کارن کی سرکردگی میں 60,000 کا ایک جرار لشکر ہرمز کی مدد کے لیے مدائن سے روانہ کیا۔ مدائن سے نکل کر یہ لشکر بھی مزار کے مقام پر آیا تھا کہ اس لشکر کے جرنیل کارن کو ہرمز کے مارے جانے اور ایرانی لشکر کے ایک بدترین شکست کے بعد میدان جنگ سے بھاگ جانے کی اطلاعات ملی۔ نیا جرنیل کارن مزار میں رک کر کوئی نیا قدم اٹھانے سے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ میدان جنگ سے منہ موڑ کر بھاگنے والے دونوں شہزادے قباز اور انوش جان شکست خوردہ لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے۔ کارن نے قباز اور انوش جان کا حوصلہ بڑھایا اور بھاگ کر آنے والے لشکریوں کا بے پناہ گرم جوشی سے استقبال کیا تاکہ ان کے ذہنوں سے مسلمانوں کا خوف اور جنگ کی دہشت جاتی رہے۔ اب کارن کی سرکردگی میں مزار کے مقام پر 1,00,000 کا لشکر جمع ہو گیا تھا اور ایرانی سپاہیوں کو اعتماد میں لے کر انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا تھا کہ آئندہ جنگ میں ہم مسلمانوں کو بدترین شکست دیں گے اور مسلمانوں سے کاظمہ کے میدانوں میں اپنی جانی اور مالی نقصان کا بھرپور انتقام لیں گے۔ کارن کی ایسی تقریروں نے ایرانی سپاہیوں کے دلوں میں میدان جنگ میں جم کر لڑنے کا حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ دوسری طرف خالد بن ولید کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ایرانی جنرل کارن کی سرکردگی میں مزار کے مقام پر 1,00,000 کا لشکر ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہے اور وہ کسی بھی وقت ان کی طرف کوچ کر سکتا ہے۔ خالد بن ولید نے برق رفتاری کے ساتھ بصرہ کی سرزمین سے مزار کی طرف کوچ کیا اور ایرانی جرنیل کارن بھی کسی جنگی حکمت عملی کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ ایک عظیم الشان وحدت، عزم و ہمت کی اساس اور عالم بالا کے سبزہ زاروں کے مسافروں کی طرح اس کے سامنے نمودار ہوئے۔ ایرانی لشکر پر خوف و دہشت طاری ہو گئی تھی۔ ان کی حالت اس سونے والے جیسی ہو گئی تھی جسے سورج کی تیز شعاؤں نے جگا کر بے قرار کر دیا ہو۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ خالد بن ولید انہیں وہیں آ لیں گے جہاں سے وہ ان کی طرف کوچ کرنے کے لیے ابھی تدبیریں ہی کر رہے تھے۔ تاہم ایرانی لشکر کے جرنیل کارن نے اپنے لشکر کو سنبھالا دینے کی تدبیر کی اور میدان جنگ میں اتر کر اس سے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ ساتھ ہی اس نے ایران کے دونوں شہزادوں قباز اور انوش جان کو بھی میدان میں اترنے کے لیے کہا۔ کارن کے کہنے پر قباز اور انوش جان بھی میدان میں اتر آئے اور اسلامی لشکر کی طرف منہ کر کے انہوں نے مقابلے کے لیے للکارا۔ اب میدان جنگ کے وسط میں کارن، قباز اور انوش جان تینوں بیک وقت انفرادی مقابلے کی دعوت دے رہے تھے۔ خالد بن ولید، عدیم اور مسنا نے ان تینوں ایرانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر آگے بڑھایا، لیکن ان تینوں سے پہلے لشکر کے 3 اور مجاہد، ماکل، عاصم اور عدی، ان تینوں ایرانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کو بہت آگے بڑھا چکے تھے، لہذا خالد بن ولید، عدیم اور مسنا لوٹ آئے۔ تینوں مجاہد فضاؤں میں تازگی کی نمود کی طرح آگے بڑھے تھے۔ وہ بڑے لطف و محبت کے ساتھ خدا کی حمد و تقدیس کرتے جا رہے تھے۔ جو ہی یہ تینوں کارن، قباز اور انوش جان کے پاس پہنچے تو ان تینوں نے ان پر حملہ کر دیا، پر جلد ہی ماکل،
عاصم اور عدی شبنم کے قطروں سے سیال سورج اور پھولوں سے انگارے بن گئے تھے۔ وہ تاروں پر پڑنے والی مضراب اور برہم ہوا کے تازیانوں کی طرح اپنے اپنے مد مقابل پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ تینوں نے اپنے اپنے لہجے کی بھرپور کھنک کے ساتھ اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کر رہے تھے۔ ماکل، عاصم اور عدی نے جب شولوں سے دھلی اپنی تلواروں کے ساتھ ان کے لیے ایک آدمگیر طوفان کھڑا کر دیا تو کارن، کباز اور انوش جان فرار اور اجتناب کی راہیں تلاش کرنے لگے تھے۔ ان کی حالت ایسی تھی گویا موتیوں کی کوئی مالا جو انگڑائی کے باعث ٹوٹنے کے قریب ہو گئی ہو۔ یہی حالت اس وقت کارن، کباز اور انوش جان کی ہو رہی تھی۔ ماکل، عاصم اور عدی ان تینوں کے لیے پنکھڑی میں نہا چنگاری کی طرح نمودار ہوئے تھے اور ان تینوں کے گاتے دنوں کو اندھی گونگی راتوں میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ آخر میں ماکل نے کارن کو، عاصم نے انوش جان اور عدی نے کباز کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنے تینوں جرنیلوں کے ایک ساتھ مارے جانے پر ایرانی لشکر سیخ پا ہو کر ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ وہ اب بھی مطمئن تھے کہ وہ مسلمانوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گے، کیونکہ عددی لحاظ سے وہ مسلمانوں سے 6 گنا زیادہ تھے۔ مزار کے ان میدانوں میں ہولناک جنگ شروع ہو گئی۔ کھوپڑیوں کے ڈھیر لگنا شروع ہو گئے تھے۔ مسلمان مجاہدین کڑکتے لہجوں میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے ایرانیوں کی قدیم اور جگمگاتی ساری ستوت کے رنگ اتارنے لگے تھے اور ان کے گھوڑے میدان جنگ میں ادھر ادھر بھاگتے ہوئے زمین کا سینہ ادھیڑنے لگے تھے۔ برسوں کی پیاسی زمین کے ہونٹ خون سے تر ہونے لگے تھے۔ رزم گاہ میں مجاہدین ابرے کو حصار کی طرح ابھر رہے تھے۔ وہ وحشت کی آخری حدود کو چھوتی اپنی آوازوں میں اپنے رب کو پکارتے ہوئے چاندنی راتوں میں طوفانی لہروں کی طرح ابھر ڈوب کر طلسمات دوہر مٹانے اور برق کے کوندوں کی طرح حملہ آور ہونے لگے تھے۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹوں کے کاروانوں میں ناشنیدہ نغمہ حیات اور آنکھوں میں تمام حجاب صورت و معنی اٹھا دینے والی روشنی تھی۔ وہ سردی کے برفانی جنگل میں طوفان کھڑا کر دینے والی سرد ہواؤں کے جھکڑوں کی طرح ایرانیوں کے شبستانوں کی ساری رونق اور ان کی تہذیب کی ساری عظمت خون میں ڈوبتے ہوئے انہیں زندگی کے تلخ حقائق سے آلودہ کر رہے تھے۔ خالد بن ولید کی سرکردگی میں مجاہدین مزار کی ان وادیوں کے اندر نور کے سانچے بن کر ابھر رہے تھے اور ایرانیوں کو برف کی سلوں کی طرح فنا کرتے جا رہے تھے۔ آدھی رات تک یہ جنگ جاری رہی۔ ایرانی کٹتے مرتے رہے۔ اس وقت تک 30,000 ایرانی جنگ میں کام آ چکے تھے اور ان کی لاشیں مزار کی رزم گاہ میں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ ایرانیوں نے جب چاندنی رات میں دیکھا کہ ان کے انگنت لشکری مارے گئے ہیں اور ان کے تیز حملے مسلمانوں پر ایسے ہی ثابت ہوتے ہیں جیسے ریت پر لکھی تحریریں، تو ان کے غمگین چہروں پر موت کے آثار نمودار ہونے لگے تھے، جبکہ مجاہدین نے اپنے حملہ آور ہونے کی رفتار میں برق پیدا کر لی تھی۔ شاید وہ مزار کی ساری وادیوں کو ایرانیوں کے لیے خونبار کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ اس وقت جبکہ رات کے سنسان زاروں میں موت ایرانیوں کو رخصت میرے حبیب رخصت پکار رہی تھی، ایرانی میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ وہ دریائے فرات کی طرف بھاگے جہاں کارن نے پہلے ہی کشتیاں کھڑی کر رکھی تھیں۔ خالد بن ولید نے رزم گاہ سے بھاگنے والے ان ایرانی بھگوڑوں کا تعاقب کیا اور کشتیوں میں گھس کر ان سے جنگ ہوتی رہی۔ اس خوفناک تعاقب اور پھر کشتیوں کے اندر جنگ شروع کر دینے کا یہ نتیجہ نکلا کہ انگنت ایرانی دریا میں ڈوب کر موت کا لقمہ بن گئے۔ بہت کم لوگ تھے جو اپنی جانیں بچا کر اور دریائے فرات کو عبور کر کے بھاگ سکے تھے۔ ایرانیوں کے خلاف مسلمانوں کی یہ ایک عظیم فتح تھی۔ اس جنگ میں بے شمار مال غنیمت کے علاوہ بڑے بڑے معزز قیدی بھی ہاتھ لگے۔ ان میں حضرت حسن بصری کے باپ اور حضرت عثمان کے غلام ماخنہ اسی جنگ میں ہاتھ لگے تھے۔ خالد بن ولید نے سارا مال غنیمت جمع کیا، پہلے مجاہدوں کا حصہ ان میں تقسیم کیا، دیگر مال غنیمت انہوں نے سعید بن نعمان کی حفاظت میں مدینہ النبی روانہ کر دیا تھا۔ جنگ کے بعد خالد بن ولید نے مزار کی وادیوں میں آباد کاشتکاروں کو امان دینے کے بعد ان میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ مزار کی اس جنگ کے بعد عدیم ایک روز اپنے گھوڑے کو دریائے فرات میں نہلا کر اپنے خیمے میں داخل ہوا ہی تھا کہ ایک لشکری اس کے خیمے میں آیا اور کہا، آپ کو امیر نے طلب کیا ہے۔ عدیم نے کہا، تم جاؤ میں آتا ہوں۔ وہ لشکری چلا گیا۔ عدیم نے اپنے سر پر امامہ باندھا، پھر وہ اپنے خیمے سے نکل کر خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہوا۔ خالد بن ولید اس وقت اپنے خیمے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عدیم کو سامنے بیٹھنے کو کہا، پھر ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں انہوں نے پوچھا، کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ آج میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے، جبکہ ان دنوں کوئی مارکا بھی درپیش نہیں اور کسی کے پاس قاصد کی حیثیت سے بھی تمہیں نہیں بھجوانا؟ عدیم نے عاجزی میں کہا، میں لشکر کا ایک ادنا خادم ہوں اور مجھ سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا، آج میں نے نہیں بلکہ میری بیوی تمیم نے تمہیں بلایا ہے۔ عدیم نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے کہا، میری بہن کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟
خالد بن ولید کا چمڑے کا خیمہ کافی بڑا تھا، جس کے اندر چمڑے کے پردے ڈال کر اسے مختلف حصوں اور کمروں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ اس بار انہوں نے اپنی پشت پر لٹکتے چمڑے کے پردے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں کیوں یہاں بلایا گیا ہے؟ یہ تو پھر تمہاری بہن ہی تمہیں بتلا سکتی ہے۔ کاش ہماری بہن سیریا یہاں ہوتی تو میری بیوی کو تمہیں بلانے کی نوبت ہی پیش نہ آتی۔ اتنے میں اس چرمی پردے کے پیچھے سرسراہٹ سی ہوئی۔ پھر خالد بن ولید کی بیوی ام تمیم کی آواز سنائی دی۔ وہ ادیم کو مخاطب کر کے بولی تھی، رمینس، اے میرے بھائی، امیر نے چند روز ہوئے مجھے تمہارے حالات تفصیل سے سنائے تھے۔ میں پچھلے کئی روز سے آپ کو بلانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ آپ ایسا کریں، چند روز کے لیے بنو سلیم میں جائیں اور اپنی بیوی اور ہماری بہن سیریا کو ساتھ لے کر آئیں۔ وہ آپ کے یہاں آپ کے خیمے میں رہے گی۔ ادیم نے کچھ سوچا، پھر اس نے ام تمیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میری بہن، آپ کی مہربانیوں اور عنایات کا شکر گزار ہوں، پر سوچتا ہوں کہ یہاں ان خیموں میں اکیلی کیوں کر رہ سکے گی؟ وہ گھبرا کر اس تنہائی کی زندگی سے بہت جلد تنگ پڑ جائے گی۔ ام تمیم نے پھر کہا، اے میرے بھائی، سیریا گھبرا کر کیوں جائے گی؟ اور پھر آپ یہ کیوں کر اندازہ لگا لیا کہ وہ اکیلی اور تنہا ہوگی؟ اس وقت لشکر میں میرے علاوہ مسنا، مانا، دونوں بھائیوں کی بیویاں اور دیگر کئی مجاہدوں کی بیویاں اور بچے بھی موجود ہیں۔ بخدا جب کبھی امیر اپنے خیمے سے باہر ہوتے ہیں تو میرے خیمے میں اس قدر عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے ہیں کہ جگہ نہیں رہتی۔ پھر سیریا کیوں کر یہاں تنہائی اور اداسی محسوس کرے گی؟ دیکھیں، اس وقت بھی جبکہ میں آپ سے مخاطب ہوں، 10 مجاہدوں کی بیویاں میرے اس کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں ان سب کو آپ کے حالات سنا چکی ہوں، اور ان سب کا اصرار ہے کہ سیریا کو یہاں بلایا جائے۔ اس کے قسطنطنیہ کے سابق شہنشاہ کی بیٹی ہونے سے اسے اور زیادہ ہم سب کی نگاہوں میں قابل عزت بنا دیا ہے۔ لہٰذا آپ آج ہی یہاں سے جائیں اور سیریا کو لے کر آئیں۔ اب آپ کی طرف سے کسی معذرت یا بہانے کو نہ سنا جائے گا۔ ادیم چند ثانیوں تک گردن جھکائے سوچتا رہا، پھر سے خالد بن ولید کو مخاطب کر کے کہا، اے امیر، آپ کے اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ خالد بن ولید نے گہرے تبسم میں کہا، تم سیریا کو لے کر ہی آؤ تو بہتر ہے۔ لشکر کی سب عورتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، لہٰذا وہ اسے منوائے بغیر نہ رہیں گی۔ میرا یہی مشورہ ہے کہ تم آج ہی یہاں سے بنو سلیم کی طرف کوچ کر جاؤ اور سیریا کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا موجودہ خیمہ وہاں سے اکھڑوا دیا جائے گا اور وہاں اس کی جگہ کئی کمروں والا چمڑے کا ویسا ہی خیمہ نصب کر دیا جائے گا جیسا کہ میرا ہے۔ ادیم نے اس بار خالد بن ولید کی بیوی ام تمیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میری بہن، میں آپ اور لشکر کی دیگر بہنوں کے فیصلے کے آگے جھکتا ہوں۔ میں آج ہی یہاں سے بنو سلیم کی طرف روانہ ہوں گا اور سیریا کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ پھر ادیم اٹھا اور خالد بن ولید کے خیمے سے نکل گیا۔ ادیم اپنے خیمے میں آیا، پہلے سے اپنا جنگی لباس پہنا، خیمے سے باہر کھڑے اپنے گھوڑے پر زین کسی، پھر وہ گھوڑے کی چرمی خزینوں میں اپنے فالتو کپڑے اور دیگر ضرورت کا سامان ڈال رہا تھا کہ یوام اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی ادیم نے پوچھا، یوام، میرے محترم عزیز، تم تو کہتے تھے کہ تم مسنا سے گھر جانے کی اجازت لے چکے ہو، جبکہ ابھی تک تم لشکر میں ہی نظر آ رہے ہو۔ یوام نے اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، میں دراصل مزار کی جنگ میں اپنا حصہ لینے کو رک گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو اس سعادت سے محروم نہ رکھنا چاہتا تھا۔ اب شاید ہمارا لشکر کچھ عرصہ یہاں قیام کرے گا اور مجھے امید ہے کہ ایرانیوں کے ساتھ اگلے کسی مارکے تک میں لشکر میں واپس لوٹ آؤں گا۔ میں آج اور ابھی یہاں سے ہیرا کی شہر کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ کوچ سے قبل میں تمہیں الوداع کہنے آیا ہوں۔ ادیم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں خود ابھی اور اسی وقت بنو سلیم کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ یوام نے فکر مندی سے پوچھا، کیوں؟ خیریت تو ہے؟ ہماری بہن سیریا تو ٹھیک ہے؟ ادیم نے مسکراتے ہوئے کہا، سیریا تو بالکل ٹھیک ہے، صرف امیر اور ان کی اہلیہ ام تمیم کا اصرار ہے کہ میں سیریا کو یہاں لے کر آؤں اور لشکر میں اسے اپنے خیمے میں رکھوں۔ ام تمیم کو خبر ہو گئی ہے کہ سیریا قسطنطنیہ کے سابق شہنشاہ فوقاس کی بیٹی ہے، لہٰذا سیریا سے ملنے کے لیے ان کا شوق اور زیادہ ہو گیا ہے۔ یوام نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا، امیر اور ان کی اہلیہ کا اصرار بھیجا نہیں ہے، تم سیریا کو ضرور اپنے لشکر میں لے کر آؤ۔ تم دیکھتے نہیں، امیر اور مسنا اور مانک کے علاوہ اور بہت سے لشکری ایسے ہیں جن کے بیوی بچے لشکر میں ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں، سیریا کو ساتھ رکھنے کے لیے تمہیں اپنے لیے کسی بڑے خیمے کا انتظام کرنا ہوگا۔ ادیم نے کہا، امیر نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری واپسی تک میرا موجودہ خیمہ اکھاڑ کر اس کی جگہ ویسا ہی چمڑے کا کئی کمروں والا بڑا خیمہ میرے لیے نصب کر دیا جائے گا جیسا اس وقت خود امیر کے پاس ہے۔ یوام نے ادیم کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم خوش قسمت ہو میرے عزیز، جو امیر تم پر ایسے مہربان ہیں۔ سنو ادیم، یہ سب کچھ ان کارگزاریوں کے باعث ہے جو گزشتہ جنگوں میں تم دکھا چکے ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ لشکر کے اندر تمہاری حیثیت اور وقار میں اور اضافہ ہوگا۔ ذرا رک کر یوام نے پھر پوچھا، کتنے روز بعد تمہارا واپس لوٹنے کا ارادہ ہے؟ ادیم نے کہا، میں زیادہ سے زیادہ 2 یوم تک وہاں رہوں گا، پھر سیریا کو لے کر لشکر میں لوٹ آؤں گا۔ اور تم کب تک واپس آؤ گے؟ یوام نے افسردگی میں کہا، میرا لوٹنا نبات کے باپ کی بیماری پر منحصر ہے۔
اگر وہ جملہ تندرست ہو گئے تو میں واپس آنے میں تاخیر نہ کروں گا، اور ان کی بیماری نے طول پکڑا تو پھر مجھے ان کی خدمت کے لیے وہاں رکنا ہوگا۔ ادیم نے کہا، چلو پھر یہاں سے کوچ کریں۔ یوام نے اپنے گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے کہا، آؤ۔ ادیم بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ دونوں لشکر سے باہر نکلے۔ پھر یوام دائیں طرف مڑ گیا اور دریائے فرات کے کنارے کنارے ہیرا شہر کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ ادیم اپنے گھوڑے کو مغرب کی سمت بنو سلیم کی طرف سر پر دوڑا رہا تھا۔ سورج مشرق سے کسی دوشیزہ کی تمناؤں کی طرح کے نکھار کے چہرے کی طرح طلوع ہوا تھا۔ رات کے سرمئی سائے ختم ہو گئے تھے اور روشنی کی کرنیں کریا کریا نگر نگر پھیل کر رات کے زخموں کا مرہم تلاش کرنے لگی تھیں۔ آرزوؤں کے اداس سنسان صحن اور دور دور تک سنسناتی ہوئی شاہراہیں پر رونق ہو گئی تھیں۔ پیڑوں کے سائے ناچ اٹھے اور حسین وادیاں اور صحرا جاگ اٹھے تھے۔ جس وقت سورج ذرا بلند ہو کر دھرتی کی ہر شے کو جھانک رہا تھا، ادیم بنو سلیم میں عباس بن مرداس کی حویلی میں داخل ہوا۔ سیریا جو اس وقت نیابوس اور رمیتا کے ساتھ مطبخ میں تھی، اس نے ادیم کو آتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ دروازے کی طرف بھاگی اور ادیم سے اس کے گھوڑے کی بات پکڑ لی۔ اتنی دیر تک ترمید، رمیتا اور نیابوس بھی وہاں آ گئی۔ ادیم نے نیابوس اور رمیتا کو سلام کہا، پھر وہ ترمید کے گلے مل رہا تھا۔ سیریا جب ادیم کے گھوڑے کو استبل کی طرف لے جانے لگی تو ادیم نے اس سے اپنے گھوڑے کی باگ لیتے ہوئے کہا، تم چھوڑ دو سیریا، یہ کام تمہارا نہیں ہے، میں اسے استبل میں باندھتا ہوں۔ ادیم گھوڑے کو استبل کی طرف لے گیا۔ سیریا بیچاری بھی اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ ادیم جس وقت اپنے گھوڑے کو باندھ رہا تھا، سیریا نے فوراً گھوڑے کا تنگ کھولا اور زین اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ ادیم نے کہا، سیریا سیریا، خرجین میں نقدی کی تھیلی ہے، وہ نکال لینا۔ سیریا نے آگے بڑھ کر تھیلی نکال لی۔ ادیم نے پھر اس سے پوچھا، سیریا سیریا، تم یہاں خوش تو ہو؟ سیریا نے سکون اور گہری خوشی میں مسکراتے ہوئے کہا، اگر میری سگی ماں بھی زندہ ہوتی تو مجھے اتنا خوش نہ رکھتی جتنا ان لوگوں نے مجھے رکھا ہوا ہے۔ مجھے اس طرح رکھتے ہیں جیسے میں کوئی قابل احترام مہمان ہوں۔ ادیم نے ذرا رک کر کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں سیریا، اب خبر نہیں کہ تم میری تجویز سے اتفاق بھی کرتی ہو یا نہیں۔ سیریا بیچاری اداس ہو گئی اور اس نے دکھتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ آپ نے کیوں کر سوچا کہ میں آپ کی کسی تجویز سے اتفاق بھی کرتی ہوں یا نہیں؟ آپ میرے لیے نقل مراد، روحانی محبت کی اساس، ریشمی تبسم، ادراک حلقہ تنویر ہیں۔ آپ میری روح کی تاریکیوں میں ایک سرگرداں تارہ ہیں۔ آپ کے تصورات و مقاصد کا احترام میرا فرض، اور آپ کا ہر حکم میری روح کی غذا ہے۔ آپ سے ملاقات سے قبل میری زندگی کی کوئی بھی تصویر واضح نہ تھی۔ خشک پتوں کی حزین آوازوں اور بھٹکتے آوارہ تیور کی طرح میں تاریکی اور ظلمت کی گھنی موجوں میں دھکے کھاتی پھرتی تھی۔ زندان کی سنگین فصیلوں اور سلیب کی ترسول ہمہ وقت میرے ذہن میں رقص کرتی رہتی تھی۔ آپ نے مجھے ایک قوس جمیل سا سکون اور روحانی لمس جیسی سرگوشی عطا کی۔ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے، میرے ذہن کے منڈیر سے آپ کی ذات کا سحر کبھی اور کسی وقت بھی ضائع اور فنا نہیں ہو سکتا۔ ادیم نے کسی قدر پرسکون ہو کر کہا، سیریا، میرے امیر خالد بن ولید اور ان کی اہلیہ ام تمیم نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں تمہیں لشکر میں اپنے ساتھ رکھوں۔ لشکر میں کافی مجاہدین کی بیویاں ہیں اور یہ سب عورتیں تمہیں اس نسبت سے دیکھنے کی بہت خواہش مند ہیں کہ تم قسطنطنیہ کے سابق شہنشاہ فوکاس کی بیٹی ہو۔ سیریا نے کہا، میری ذات کی بڑائی اور میرے نام کی فضیلت اس باعث نہیں کہ میں ایک سابق کیسر کی بیٹی ہوں، بلکہ میری ساری عزت، سارا وقار اس نسبت سے ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ میرے لیے مرمر و مرجان اور آئینوں سے مرصع وہ پیکر ہیں جس کے اندر میں اپنی ذات کا حریری پن اور اپنے حسن و جوانی کا پیکر لطیف دیکھ سکتی ہوں۔ سیریا ذرا رکی، پھر گہری الفت بھری نگاہوں سے اس نے ادیم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ پہلے یہ بتائیں کہ لشکر میں مجھے اپنے ساتھ رکھنا صرف امیر خالد بن ولید کی اہلیہ ام تمیم اور لشکر کی دیگر عورتوں کی خواہش کی بنا پر ہی ہے، یا اس میں آپ کی طرف سے بھی کوئی جذبہ شامل ہے؟ ادیم نے اس بار متاثر کن لہجے میں کہا، سیریا، تم کوئی غلط تاثر نہ لو، میری شروع سے یہ خواہش تھی کہ میں لشکر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں، پر میں تم سے کہتے ہوئے رک جاتا تھا کہ میں تمہیں آلام و مصائب میں مبتلا نہ کرنا چاہتا تھا۔ سیریا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم سے گھریلو آرام دہ زندگی چھڑا کر تمہیں اپنے ساتھ خیمے میں کھجور کی چٹائی پر سونے کے لیے مجبور کر دوں، ورنہ لشکر کے اندر جب میں اپنے خیمے میں تنہا ہوتا تھا تو بخدا وقت کی نغمگی کے سیلاب میں اور جاگتے لمحوں کی انگڑائی میں تمہاری یاد مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوئی تھی۔ سنو سیریا، یہی نہیں، رزمگاہ کے خیر و شر میں دشمن کے ساتھ کشمکش کے دوران اپنا گھوڑا تک دوڑاتے ہوئے مجھے تم یاد آتی تھی۔ تمہاری یادیں ہوا کی ریشمی موجوں میں اڑتی گلے ہائے چمن کی خوشبو کی طرح میری ذات کی گہرائیوں اور میرے ذہن کے نیہا خانوں کو معطر کر دیا کرتی تھیں۔ سیریا، فرصت کا کوئی ایسا لمحہ نہ تھا
جب تمہاری یادیں ایک مجسم صورت اختیار کر کے اندھیرے کے اندر گہرے ہیبلوں کی طرح میرے سامنے لہران آ گئی ہوں، کاش میں تمہیں بتا سکتا، کاش میں تمہیں یقین دلا سکتا کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اوروں کے مشوروں کے سامنے میری خواہش زیادہ نمایاں ہے۔ سیریا، کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ تم میرے لیے وادیوں کی گل اندامی اور نور کمر کی لطافت ہو۔ ادیم کی گفتگو سے سیریا کی حالت طلسمی سیرگاہوں جیسی خشکن اور اس طرح پرکشش سی ہو گئی تھی جس طرح درختوں کے جھنڈ میں بارش کے ٹھنڈے شفاف قطرے اور تازہ پتوں پر گرتے ہوئے ایک خشکن لہن پیدا کرتے ہیں۔ اس کے گلابی چہرے پر چھنتی ستاروں کی کرنیں، محبت کے زرین نقوش اور سرکتے ریشمی لباس کا سرسکون تھا۔ اس کی آنکھوں میں عنبر موجیں تیزی سے پھوٹتی روشنی رقص کنا تھی۔ چند ثانیوں تک وہ لمحات مسرت میں ڈوب کر ایک پراسرار داستان کی طرح ادیم کو دیکھتی رہی، پھر اس کے حسن کی رعنائی سے بھرپور رخ رنگین پر ایک دل افزا تابش نمودار ہوئی اور اس نے ادیم کو مخاطب کرتے ہوئے موروں کے رقص جیسی طرز گفتار میں کہا، رمینس، آپ میرے شوہر اور میری جان و تن کے مالک ہیں۔ آپ اس کا حق رکھتے ہیں کہ یہ جہاں چاہیں مجھے رکھیں۔ اگر آپ اپنے لشکر میں کھجور کے پتوں کی چٹائی پر سوتے ہیں تو بخدا آپ کے ساتھ رہتے ہوئے میں ننگی اور پتھریلی زمین پر بھی سوتے ہوئے اپنی ذات پر فخر کروں گی۔ قسم مجھے خالق کے حرف ازل کی، میں آپ کے بغیر ہوا میں بننے والے اس قصر نخیل جیسی ہوں جس کی اپنی کوئی حقیقت ہی نہ ہو۔ آپ کے ساتھ مستقبل کی رفاقت کے سہارے ہی تو میں زندہ ہوں۔ آپ کے سوا میرا کون ہے؟ آپ کے بغیر میں ادھوری اور ناتمام ہوں، اور آپ اگر میری رضامندی اور خواہش جاننے کی بجائے مجھے کسی کام کا حکم دیں تو بخدا میں اپنی اس حالت پر فخر کروں گی۔ ادیم نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم اپنی تیاری شروع کرو، میں صرف 2 دن یہاں رہوں گا، پھر ہم دونوں اپنے لشکر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سیریا نے پیار سے ادیم کا ہاتھ اپنے نرم و گداز ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میں بغیر تیاری کے ہی آپ کے ساتھ کوچ کرنے کو تیار ہوں۔ ادیم نے کہا، آؤ پھر نیابوس سے اپنی سوانگی کی گفتگو کرتے ہیں، دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں۔ دونوں پرسکون سے ہو کر استبل سے نکلے اور حویلی کے سکونتی حصے کی طرف بڑھے۔ نیابوس اور امیتا مطبخ سے اٹھ کر دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ترمید بھی وہیں آ بیٹھا تھا اور تینوں ادیم اور سیریا کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سیریا رمیتا کے پاس جا بیٹھی اور ادیم ترمید کے پاس بیٹھ گیا۔ چند ثانیوں تک دیوان خانے میں پراسرار سی خاموشی طاری رہی، پھر ادیم نے نیابوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میری ماں، میں آپ سے ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں۔ نیابوس نے بڑے شوق سے ادیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بلا جھجک پوچھو بیٹے، تم رکتے اور جھجکتے کیوں ہو؟ اب جب کہ میرا تمہارا رشتہ ماں بیٹے کا ہے، پھر بیٹے کا ماں سے کیا پردہ؟ ادیم نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، میں سیریا کو لینے کے لیے آیا ہوں، یہ میرے ساتھ لشکر میں رہے گی اور یہ میرے ساتھ جانے پر آمادہ بھی ہے۔ نیابوس نے چند ثانیوں کی سوچ کے بعد کہا، ایک شرط پر میں سیریا کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دوں گی، اور وہ یہ کہ تم دونوں کا سامان یہیں رہے گا۔ جب سیریا تمہارے ساتھ جائے گی اور کچھ عرصہ تمہارے ساتھ لشکر میں رہ کر لوٹ آئے گی۔ پھر نیابوس ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور کہا، رمینس بیٹے، تمہارے یہاں آنے سے پہلے میرے ذہن میں میری ذات کے اصل میں ایک خلا اور ایک گھاؤ تھا۔ جب سے تم میرے ساتھ ایک حویلی میں رہنے لگے ہو، میں سمجھتی ہوں کہ میری کھوئی ہوئی کوئی انمول شے مل گئی ہے۔ اب تم اس گھر کے بیٹے ہو، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانے کی اجازت دے کر اپنے مندمل زخموں کو پھر سے تازہ نہیں کرنا چاہتی۔ ادیم نے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو یہاں سے نہیں جا رہا، بس عارضی طور پر سیریا میرے ساتھ لشکر میں جا کر رہے گی۔ نیابوس نے کہا، سیریا تمہاری بیوی ہے، تم جب چاہو اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو۔ ادیم مطمئن اور خوش ہو گیا۔ اس موقع پر سیریا اٹھی اور نقدی کی وہ تھیلی جو اس نے استبل میں ادیم کے گھوڑے کی خرجین سے نکالی تھی، وہ اسے نیابوس کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، یہ آپ رکھیں ماں، اور گھر کے اخراجات پر کام میں لائیں، انہوں نے مجھے ابھی دیا ہے۔ اس موقع پر نیابوس کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سیریا نے فوراً بولتے ہوئے کہا، اس موضوع پر کوئی بات نہ کیجیے گا ماں، آپ اس گھر کی بڑی ہیں، میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ نیابوس خاموش رہی، پھر سب اٹھ کر اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ ادیم 2 دن وہاں رہا، پھر وہ سیریا کے ساتھ اپنے لشکر کی طرف کوچ کر گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔